اور دیکھو وہ پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ, وہ گیا اس نے خط ڈالا, ملکہ نے پڑھا اور اپنے درباریوں سے بات کی. اے میرے سردارو, انی القی الیہ کتاب, مجھے ایک خط ملا ہے کریم المعزز, انہ من سلیمان, یہ کسی سلیمان کی طرف سے ہے, وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. لکھا ہے اللہ تعالی علیہ, میرے سامنے سرکشی مت کرو, وادونی مسلمین, میرے فرما بردار بن جاؤ, میرے ماتحت بن کر حکومت کرو. قالت یا ایھا الملأ, کہنے لگی ملکہ سردارو بتاؤ, افتونی فی امری, اس معاملے میں رائے دو مجھے. ما کنت قاضیۃ امرا, میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی حتی تشہدوا, تم لوگوں کی رائے کے بغیر. قالوا نحن اولو قوۃ, کہنے لگے اگر سلیمان طاقتور ہے, ہم بھی بڑے طاقتور ہیں, وہ اولی باز شدید, ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, باقی آپ کی مرضی ہے, جو آپ حکم دیں ہم کر لیں گے, صلح یا جنگ. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, ملکہ کہنے لگی بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلة, اور وہاں کے رہنے والے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, یہی طریقہ ہوتا ہے فاتحین کا. وانی مرسلۃ الیہ بہدیۃ, ایسا کرتے ہیں کہ لیٹر بھیجتے ہیں سلیمان کو تحفوں کے ساتھ. وناظرۃ, دیکھتے ہیں بما یرجع المرسلون, ہمارے پیغام رساں کیا پیغام لاتے ہیں. فلما جاء سلیمان, جب وہ آئے سلیمان کے پاس تحفے لے کر, قال, سلیمان نے کہا اتمدوننی بمال, تم کیا اپنے مال میں سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو. وما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, جو مال میرے رب نے دیا تمہارے مال سے بہت اچھا ہے. بل انتم, بلکہ تم لوگ بہدیتکم تفرحون, اپنے تحفے لے کر خوش ہوتے رہو. ارجعی الیہم, واپس لے کر جاؤ اپنی ملکہ کے پاس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, تم اگر ہمارے فرما بردار نہیں بنو گے تو ہم ایسا لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی طاقت تمہیں ہوگی نہیں. ولنخرجنہم منہا اذلۃ, اور ہم تمہیں نکال دیں گے تمہارے علاقے سے ذلیل کر کے. وہ صاغرون, تم رسوا بن ہو کر غلام بن کر رہو گے. اعلیٰ کہا, اچھا اب یہ ساری بات جب ہو گئی تو وہ واپس بھیج دے تو پھر پیغام رساں پھر ملکہ کے پاس گئے. اب ملکہ نے پھر کہا کہ بھئی ہم چلتے ہیں اور جا کر بات کرتے ہیں, جو بھی صورتحال ہے, جلد نہیں چاہتی تھی. تو وہ وہاں سے روانہ ہوگی, میسج بھیجا کہ میں آ رہی ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے دربار جب پیغام ملا کہ ملکہ آ رہی ہے, یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, اے میرے درباریوں کوئی ایسا ہے تم میں سے جو ملکہ کا تخت لے آئے, قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ میری فرما بردار ہو کے میرے پاس آئے. قال عفریت من الجن, ایک عفریت جن کہنے لگا, انا آتیک بہ قبل ان تقوم, میں آپ کے پاس لے آؤں گا تخت اس سے پہلے کہ کھڑے ہوں آپ اپنے مقامی کا, اپنے دربار سے. یعنی دربار کا ٹائم ہوتا ہے نا 4-5 گھنٹے جو لگتے ہیں کورٹ پہ, تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا دربار ختم ہوگا میں لے آؤں گا. وإنی علیہ لقوی امین, میں بہت طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ بندہ بولا جسے کتاب کا علم حاصل تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک, اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس تخت لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا, پھر جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا رکھا ہوا تھا ان کا اس کے پاس, جو ہی یہ بات اس نے کی تو پلک جھپکنے کی بات ہے نا, تو پلک جھپکنے تک سامنے تھا. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سلیمان کا درباری تھا تو اس کو اتنا علم تھا تو ہمارے ولیوں کے پاس کرام تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے کوئی انسان تھا, ایک جن نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا, دوسرے جن نے کہا میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا, تو وہ دونوں جتنی تھے. کیونکہ اگر انسان اس طرح لاتے تو سب سے زیادہ حق تو پھر سلیمان علیہ السلام کو تھا نا, کو ٹرانسپورٹ کر لیتے, تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سوال ان کا دراصل جتنوں سے ہی تھا, تم میں سے کون جا کر لے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرنے کے لیے کوئی انسان تھا اور اس کے پاس کوئی ایسی قوت تھی, تو سلیمان علیہ السلام کا تو 2 ہی معجزوں کا تھا, سارے ہی معجزانہ کام ہو گئے تھے. تو اس سے یہ سند نہیں آپ نکال سکتے کہ آج کل کوئی ولی جو ہے وہ معجزے دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا اگر یہ اڑ سکتے تھے تو جب داداریوں نے اتنا قتل عام کیا تو جانے ہی چاہ لیتے ہے نا, اور نہیں مواقع پر. اور دیکھیے نا کہ جب قبیلہ اوس والے جو صحابہ تھے ہمارے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم مسجد نبی کے پاس والے گھر خرید لیتے ہیں, تو آپ نے یہ کہا, کیا جواب دیا تھا آپ نے, زیادہ ثواب ہوگا. آپ نے کہا مت پاس والے گھر خریدو, تو دور سے آتے تو ہر طرف پہ تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اردو کیا آ جائے گا تمہیں, سب سے زیادہ کرامت تو پھر صحابہ کے پاس ہونی چاہیے نا. یوں نہیں ہے, پہلی بات تو یہ جد تھا, اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت پر غیر کا ہر دروازہ بند ہے نا, اور اس طرح کے سب معاملات ختم. تو یہ جھوٹی باتیں ان کے پیچھے مت جایا کریں.
یہ واقعے اس لیے نہیں بتائے گئے کہ ہم ان سے یہ نکالنا شروع کر دیں باتیں عجیب و غریب قسم کی. اور جو بھی ہماری امت میں سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی بات کر سکتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اچھا جی، سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت لا کر دے دے. ایک جن نے کہا جی 4-5 گھنٹوں میں لے آؤں گا، دوسرے نے کہا پلک جھپک کے لے آؤں گا، وہ لے بھی آئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنوں کی طاقتیں بھی ویری کرتی ہیں، مختلف نسلوں کے ہوتے ہیں. قال ھذا من فضل ربی، کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اللہ کا فضل ہے. یبلونی، وہ مجھے آزما رہا ہے. اشکر، میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اس کے شکر کا اثر اسی کے نفس پر آئے گا. ومن کفر، جو انکار کرے گا، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے اور عزت والا ہے. قال نکر لها عرشها، سلیمان نے کہا اس عرش کو، اس تخت کو بدل دو، جیسا ڈیزائن ہے ڈیزائن چینج کر دو. ننظر اتحدری، ذرا چیک کریں اس خاتون کی عقل کتنی ہے، ملکہ تو ہے، کتنی عقل مند ہے، ہدایت پاتی ہے، سمجھ پاتی ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ایسے لوگوں میں سے جنہیں کوئی عقل نہیں، ہدایت نہیں. فلما جاءت قیل، جب ملکہ پہنچی ان سے کہا کہ اھاکذا عرش، یہ آپ کے تخت جیسا تو نہیں. قالت کلنا ہوا، وہ حیران ہو کر کہنے لگی یہ تو میرا ہی تخت ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ آپ کا تخت ہے. ظاہر ہے اتنی جلدی تک ٹرانسپورٹ کیا گیا، غیر معمولی بات تھی. تو کہنے لگی ہمیں پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ غیر معمولی انسان ہیں، اس لیے تو ہم آپ کو فرما بردار ہو کر آئے ہیں. وَصَدَّهَا، اب یہ ہوا کہ اس کے فرما برداری تو کر لی. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، پہلی چیز ہے مسلمان ہو جاؤ، دوسری چیز ہے جزیہ دے دو، تیسری چیز ہے جنگ. آپ انہوں نے درمیان والی شرط قبول کر لی تھی نا، اطاعت قبول کر لی تھی. اب اگلی بات سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہو جائے، تو وہ مسلمان ہونے پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اسے روک رکھا تھا ان خداؤں پر جن کی وہ عبادت کرتی تھی، صرف ایک بات نے، انها كانت من قوم كافرين، کوئی کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ وہ نسل کا نسل خود پوجتے آئے تھے تو چھوڑنا مشکل تھا. تو سلیمان علیہ السلام ظاہری بات ہے عالم تھے، انہیں بہت کچھ سمجھایا ہوگا، ڈسکشن ہوئی ہوں گی. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک تدبیر کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی ایک دعوت کی. قیل لها ادخلی الصرح، ایک محل میں ایک کھانا رکھا، کہا کہ چلیے. فلما رأته حسبته لجة، جب وہ خاتون کو آگے کیا، مہمان کو تعظیم ہم کہتے ہیں کہ آپ آگے چلے، تو وہ آگے تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے، اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، تو اس سے سمجھا کہ یہ ہوش ہے. فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا. قال انہ صرح ممرد بالقواریر، سلیمان کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شفاف شیشے کا فرش ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہ پکار اٹھی اللہ میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا. واستغفرت ما سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ اب دیکھیے کہ شیشہ آج میں دیکھ کرنا کتنا مشکل ہے، تو اس وقت اتنا شفاف شیشہ بنانا، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ جن ہاتھ میں تو جنوں سے کام کراتے تھے. وہ حیران ہو گئی یہ دیکھ کر اور وہ ایمان لیا. یہاں بھی یہ قصہ سناتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عاشق ہو گئے تھے جی بلقیس پر، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو ان کے ایک وزیر نے کہا کہ وہ تو جن کی بیٹی ہے، تو اسی کو چیک کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام اس محل میں لے کر گئے. اور بلقیس نے جب وہ اپنی پنڈلی سے شلوار اٹھائی تو بال نہیں تھے پنڈلی پر نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بکواس بات ہے نا. اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے ایمان کے لیے تدبیر کی، اور یہ بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ کے عشق کے لیے تدبیر کی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ایسی بکواس باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پانی میں سے گزرو تو آپ کتنی شلوار اٹھائے گے، تو آپ کو تھوڑی جانی ہے خالی ایسے تھوڑا سا کہ بھائی پانچا گیلا نہ ہو. تو اس بیچاری خاتون نے بھی تھوڑا سا اوپر کیا ہوگا، تو اس میں کہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے گیس پر عجیب باتیں. تو یہود کی یہ جو کہانیاں ہیں نا، اگر آپ قصص الانبیاء جب بھی خریدیں، وہ قصص الانبیاء خریدیں جو قرآن پر بیس کرتی ہیں. دار السلام والوں کی ہے، کافی ہے. ایک جو ہے وہ مکتبہ مبشرہ والوں کی ہے، اور لوگوں کی بھی ہیں. اب تو ماشاءاللہ کافی ہیں. سب سے پہلے جو آئی تھی وہ دار السلام والوں کی آئی تھی، تو بہت اچھی تھی. ساری یہ اچھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ خریدیں جو قرآن پر بیسڈ ہو، وہ مت خریدیں جو یہودی کہانیوں پر بیسڈ ہو. تو قصہ یوسف زلیخا، پتہ کیا اس میں بد کرداری کے رستے کھلتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے، اگر ہم ایک دفعہ یہ مان لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاتون علیہ السلام قبول کرتے، سلیمان علیہ السلام عاشق ہو گئے، تو پھر تو سب کچھ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے.
نبیوں کے پاس تو کتنی خواتین آتی ہیں, کتنے مسائل لے کر آتی ہیں. اب نبی اللہ رحم فرمائے اگر نبی ہی ایسے ہو جائے تو باقیوں کو تو پھر بات ہی ختم. یہ جو ہے نا بدکرداری پھیلانے کے لیے. انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جی. پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ اللہ اور رسول سے کرنی ہے, اور دوسری بات فحاشی پھیلانے کے لیے. فحاشی جو ہے نا وہ ٹول ہے, فحاشی سب سے بڑا ٹول ہے شیطان. تو جو بھی شیطان کے کام کو آگے بڑھائے گا وہ پہلے فحاشی پھیلائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے قوم میں سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو, تو بس قوم کے دو گروہ ہو کے لڑنے لگے. کیسے جی؟ ایک گروہ تو ایمان لایا, دوسرا ان کی دشمنی کرنے لگا, جیسے مکہ میں ہوا. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئات, کہا انہوں نے میری قوم تم جلدی کیوں مانگ رہے ہو برا انجام, قبل الحسنات, کوئی اچھائی کرنے سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک, کہنے لگے بڑے منحوس ہو تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی. سوالے معاذ اللہ. قالت طائرکم عند اللہ, انہوں نے کہا ہم منحوس نہیں ہیں, تمہاری نحوست ہے اللہ کے پاس. برے اعمال, شرک. بل انتم قوم تفتانون, تم تو وہ لوگ ہو جو آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط, ان کے شہر میں 9 بڑے جتھے تھے. سرداروں نے نا اپنے وہ بنا رکھے تھے بدماش گینگ. یفسدون فی الارض, جو اس علاقے میں فساد رکھتے تھے برقرار. ولا یصلحون, کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. یعنی کہ انہوں نے جو اپنی اپنی فوجیں سے بنا رکھی تھی, تو اللہ کہتے ہیں اصلاح کے کام کے لیے بنا رکھی تھی, اپنے سیاسی دبدبے کے لیے, جیسے ہمارے جاگیردار وغیرہ نہیں بنا کے رکھتے. قالوا تقاسموا باللہ, انہوں نے کہا قسم کھاؤ اللہ کی, لنبیتنہ, رات کو ضرور ہم حملہ کریں گے اس پر, وَأَهْلَهُ, اس کے اہل خانہ پر, ثم لنقولن, پھر ہم کہہ دیں گے لِوَلِيِّهِ, اس کے سرپرستوں سے, ما شہدنا, ہم تو تھے ہی نہیں, مہلک اہلہ, جب اس کو ہلاک کیا گیا. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں. چال چلی نا, جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا. تو یہ کہنے لگے کہ صالح کو بھی مار دو. تو آپس میں یہ پلان کیا ان لوگوں نے, قسم کھا کر اللہ کی, کہ کوئی قسم کی اٹھوائی میں کہ کوئی راز نہیں کھولے گا. اور پلان یہ بنایا کہ ہم سب ایک ایک کر کے شہر سے نکل جاتے ہیں سفر کے لیے. میں ماموں کے گھر جا رہا ہوں, میں چاچے کے گھر جا رہا ہوں, سب نکل جاتے ہیں اور تھوڑے فاصلے پر جا کر چھپ جاتے ہیں. جب رات ہو جائے گی تو واپس آئیں گے اور صالح اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالیں گے, اور پھر نکل جائیں گے شہر سے اور چلے جائیں گے جہاں جہاں کا کہا وہاں وہاں. تو جب ان کے قبیلے والے کہیں گے کہ صالح کو مار ڈالا تمہارے لوگوں نے, تو ہم کہیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں, تو ہمیں وہ بھی نہیں فیس کرنا پڑے گا انتقام وغیرہ. یہی پلان ہوا, یہ لوگ گئے بھی, واپس بھی آئے, مگر یہ ان کی آخری رات تھی تو عذاب آیا, پوری قوم ماری گئی. صالح پہلے نکل گئے تھے اپنے گھر والوں کو لے کر. وَمَكَرُوا مَكْرًا, انہوں نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا, ہم نے ایک چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں کوئی پتہ نہ تھا. فَانظُرْ, ذرا دیکھو, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ, کیا انجام ہوا ان کی چال کا. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ, تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا, یہ ہیں ان کے گھر خالی پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, بے شک اس پہ نشانی ہے علم والوں کے لیے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, نجات دی ہم نے ایمان والوں کو اور متقین کو. وَلُوطًا, لوط کو, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب اس نے اپنی قوم سے کہا, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, حالانکہ تم سب دیکھتے ہو. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, تم آتے ہو مردوں کے پاس. شہوةً, خواہش پوری کرنے میں. دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون, تم بڑے جاہل لوگ ہو. وما كان جواب قومه, اس کی قوم کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا. الا قالوا, سوائے اس کے کہ کہا انہوں نے, اخرجوا آل لوط من قريتكم, نکال دو قوم لوط کو اپنے گھروں سے, اپنی بستیوں سے. انهم اناس يتطهرون, بے شک وہ لوگ بہت پاک ہیں. فانجیناه واهله الا امراته, نجات دی ہم نے اسے اور اس کی گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے. قدرناها من الغابرین, مقدر تھا اس کا پیچھے رہ جانا. وامطرنا علیہم مطرا, ہم نے بارش برسائی ان پر. فساء مطر المنذرین, ذرا دیکھو تو کیسی بارش برسائی ڈرائے گئے پر. قل الحمدللہ, کہیں حمد اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلامتی ہے اللہ کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ خیر عما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یہ وہ شریک جو تم نے بنا رکھے ہیں.
کل انشاءاللہ جی 20واں پارہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا رابعہ کہہ رہی ہے کہ یہ مدرسہ ہے اوپر والا حصہ تو لہٰذا پھر اس پر آپ زکوٰۃ فرض دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, کوئی سوال کوئی بات؟ آج پہلا عشرہ کمپلیٹ ہو گیا. کس کس نے عبادتیں کی؟ جو ہو سکتی ہے جی ڈیفینیٹلی اپنی اپنی وسعت کے مطابق کی ہے, مگر کوشش تو کی نا. بازاروں میں کون کون پھرا؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے اور آپ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم وقت میں کام نپٹا کر واپس آ جائیں. اصل میں بازار جانے کی مشقت میں تھک جاتے ہیں نا, پھر گھر آ کر عبادت نہیں ہو پاتی. تو انسان بازار کا شور اور سب چیزیں تھکا دیتی ہیں, ڈیفینیٹ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے کم سے کم تھکائیں, افطاریاں سادہ بنائیں, کیونکہ ماشاءاللہ روزے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے گرمی بڑھ گئی ہے تو روزے سخت ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ روزہ بھی رکھیں پھر قبول بھی نہ ہو تو کیا فائدہ, کتنا غم ہوگا نا. نماز اور قرآن کے علاوہ باقی ہے ہی کیا؟ ذکر کیا کریں, ذکر اذکار کیا کریں. اب وہی ذکر ہے جی, وہی ذکر ہے, یہ فضائل بہت ہے. سب سے پسندیدہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کلمہ کوئی نہیں لا سکتا, اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اسی کو زیادہ پڑھے. اصل میں چونکہ ہم روٹین میں پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, حالانکہ اتنی خوبصورت بات ہے آپ کی. آپ نے کہا کہ جب تم یہ کلمات پڑھتے ہو تو یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد اڑتے ہیں, گھومتے ہیں اور بناتے ہیں جیسے مکھیاں بناتی ہیں, تمہارا ذکر کرتے ہیں. تو کون تم میں سے ہی پسند کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے؟ تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ 100 دفعہ کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے 100 دفعہ سبحان اللہ کہا اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. تو بات ویلیو نہیں ہے نا بھنڈر میں. جس نے الحمدللہ 100 مرتبہ کہا اسے 100 گھوڑے سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اسے 100 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. اور جس نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا فرش سے عرش تک کا خلا اس کی نیکیوں سے بھر دیا جائے گا. مگر پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سے, یعنی کہ اس کے سوا ہے ہی کیا؟ اللہ کی پاکی سبحان اللہ, اللہ کی حمد الحمدللہ, اللہ کی بڑائی اللہ اکبر, اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں, کوئی دعا بتائیں. اللہ نے کہا موسیٰ کہا کرو لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا اللہ جی بالکل صحیح, کچھ اور بتائیں. آپ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کو ہلکا مت سمجھو, اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ غالب آئے گا. تو آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ, یہی ہے نا. تو میزان اسی سے بھاری ہونے اور اس سے میزان بھاری ہونے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمے میزان میں بہت بھاری ہے, رحمان کو بہت پیارے. تو یہ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو قرآن میں بار بار آتا ہے. ابھی کل آپ نے پڑھا کہ ہر چیز ان کے سائے تک اللہ کو سجدے کرتے ہیں. سب کی نماز ہے, سب کی دعا ہے اور وہ سب اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفار پڑھے, درود پاک پڑھے. کسی ایک کو بھی پکڑ لیں.
اللہ پاک شفا عطا کرے سب کو. رمضان میں اللہ سب کو صحت دیے رکھے تاکہ روزے رکھے جا سکے. اور کوئی بات کوئی سوال جو آپ کہنا چاہیں پوچھنا چاہیں؟ چلیے پھر سبحانک اللہ